السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ڈیفنس انسیڈنٹ پر۔ حال ہی میں چائنا کا Y-20 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پاکستان کے نور خان ایئر بیس پر آیا اور کچھ چیزیں اتاری گئیں اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ انسیڈنٹ اس میں کافی ڈسکشن کا سبب بنا ہوا ہے، خاص طور پر پاکستان اپنے ڈیفنس کو ماڈرنائز کر رہا ہے۔ ایک ہیوی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جو چائنا کے لیے IL-76 کا اپ گریڈڈ ورژن ہے۔ یہ ایئر کرافٹ لگ بھگ 66 ٹن یعنی کہ 70,000 کلو تک کا سامان اٹھا سکتا ہے۔ اس میں ہیوی ویپنز، ہیلی کاپٹر، ٹینکس اور آرمڈ وہیکل شامل ہیں، اور ڈپارچر سے یہ صاف ہوتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے ڈیفنس ریلیشنز کافی سٹرونگ ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ جب Y-20 پاکستان آیا، اور پچھلے کچھ سالوں میں ملٹری ایکسرسائز یا ہارڈ ویئر ڈیلیوری کے دوران یہ ایئر کرافٹ اکثر پاکستان آتا رہتا ہے۔ لیکن اس دفعہ سچویشن تھوڑی اسپیشل ہے، کیونکہ انڈیا نے ریسنٹلی ایکسٹرا S-400 اور ایئر ٹو سرفیس ایئر میزائل سسٹم کو آرڈر دیا ہے، جو پاکستان اور انڈیا کے ڈیفنس بیلنس میں امپورٹنٹ امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ اس سٹیپ کا مقصد اپنے ایئر فورس کی کمزوری کو کور کرنا اور انڈین ایئرپورٹ کو کمپلیٹ کانفیڈنس نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ایگریسو کیپیبلٹی کا امپریشنز بھی دیتے ہیں۔ اس کنٹیکسٹ میں نیوز یہ بھی تھی کہ Y-20 کے ساتھ ڈیفنس سسٹم پاکستان آیا ہے۔ HQ-90 چائنا کا ماڈرن اینٹی بیلسٹک اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو US کے تھاک ڈائریکٹ وائرل مانا جاتا ہے۔ یہ سسٹم دور کے بیلسٹک میزائل کو ایئر میں ہی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے اور لگ بھگ 1500 کلومیٹر تک کی انگیجمنٹ رینج رکھتا ہے۔ HQ-90 کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی ہائی ایلٹیٹیوڈ پر کام کر سکتا ہے، لگ بھگ 100 کلومیٹر یعنی کہ 3,00,000 فٹ تک۔ یہ تیز اسپیس لمٹس میں بھی ڈائنامک کو بیلسٹک میزائل کی ڈسٹروائے کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، جو پاکستان کے اسٹریٹجک ایئر ڈیفنس سسٹم میں ایک بہت بڑی پوسٹ ہے۔ پاکستان اپنی ایئر ڈیفنس کی کوانٹٹی بھی بڑھا رہا ہے، اور 2019 کی ٹینشنز کے دوران پاکستان کے پاس اتنے ایئر ڈیفنس سسٹمز نہیں تھے جتنے انڈیا کے پاس، خاص طور پر لانگ رینج سسٹم جس کا HQ-9BEN کی کوانٹٹی لمیٹڈ تھی، جو ڈیفنس پوٹینشلز پر اثر ڈالتی تھی۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ ریسنٹلی ڈیلیوری میں HQ-9 کی نئی بیٹریز یا کچھ نئے راؤنڈز بھی شامل ہوں گے۔ ساتھ ہی شارٹ رینج اور میڈیم رینج سسٹم جیسا کہ HQ-9، HQ-16 ایسے بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ HQ-90 کی رینج تقریباً 170 کلومیٹر ہے، جبکہ HQ-90E کی میکسیمم انگیجمنٹ رینج 250 سے 300 کلومیٹر پر ہے۔ مئی 2019 کے انسیڈنٹ کے دوران انڈیا کے ہیرون ڈرون کی HQ-9 نے لانگ رینج سے بھی انگیج کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک یا دو برہموس میزائل کی انگیجمنٹ بھی HQ پرو میزائل اسسٹ کیا گیا تھا، جو کہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس کی اسٹرینتھ کا پروف ہے۔ تو ناظرین، Y-20 کا پاکستان آنا اور HQ-90 جیسے ایڈوانس سسٹم کی ڈیلیوری ڈیفنس کیپیبلٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک اسٹرائک سٹیپ ہے۔ یہ نہیں دکھاتا کہ پاکستان اپنی ایئر ڈیفنس کو امپروو کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی انڈیکٹ کرتا ہے کہ ریجنل بیلنس اور ڈیفنس پریفرنس کو ہر کنیکٹیوٹیز کو فوکس رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔